اب یہ نقل نویس کون لوگ تھے؟ جو نقل نویس تھے تاریخ دور میں جب رومی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی، راہبوں نے بائبل کو محفوظ کیا اور آگے منتقل کیا۔ جب بائبل مقدس کی ایک جلد خستہ ہو جاتی تھی تو وہ کئی برسوں کی محنت کے بعد ایک نئی نقل تیار کرتے۔ ہر ایک کوڈکس کو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ یہ ایک طویل اور محنت طلب کام تھا۔ بعض دفعہ غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں کیونکہ غالباً راہب یا لکھنے والا شخص تھک جاتا ہے کم روشنی میں کام کرنے کی وجہ سے۔ اس کی وجہ کم روشنی بھی تھی، وہ تھک بھی جاتا تھا اور کم روشنی بھی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر غلطیاں ہو جاتی تھیں۔ بعض دفعہ لکھاری اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اپنے نقطہ نظر اور اپنے الفاظ کے مطابق ڈھال دیتا۔ اکثر راہب کتابت خانہ یا لکھنے کے کمرے میں کام کرتے تھے۔ ہر ایک راہب اپنے میز پر خاموشی سے کام کرتا تھا، اس خطرے کے پیش نظر کہ دستاویز کو کہیں آگ نہ لگ جائے۔ کمرے میں روشنی یا گرمی پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں رکھی جاتی تھی۔ یہ کام تھکا دینے والا تھا۔ ایک مشہور کہاوت ہے، وہ دو انگلیاں ہی قلم کو پکڑتی ہیں لیکن پورا جسم مشقت کرتا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، ایک مشہور کہاوت ہے، دو انگلیاں ہی قلم کو پکڑتی ہیں لیکن پورا جسم سخت مشقت کرتا ہے۔ تو یہ ہیں نقل نویس۔ میں نے آج آپ کو 4 لوگوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے عہد عتیق کو ہم تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا، جن میں سب سے پہلے یہودی فقیہ تھے، اس کے بعد حفاظی ترجمہ ہے، پھر راہب ہے جسے مونک بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد نقل نویس جو تھے۔ ان 4 لوگوں نے عہد عتیق کو بچانے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے برکت ملی ہے تو ضرور کمنٹ کیا کریں۔ تھینک یو۔